हालेलुया हालेलुया। छू मुझे छू खुदा रो मुझे छू। आज एक और सब बड़े ईमान से गाएंगे ऐसा कि वाकई खुदा तो मुझे छू। जिस तरह याबीस ने खुदा से इल्तिजा की कि खुदा तो मुझे वाकई बरकत दे। आज खुदा से इल्तिमास करेंगे खुदा आज तो मुझे वाकई छू दे। आज तो मुझे वाकई बरकत दे ताकि खुदा मैं तेरी हुजूरी को महसूस कर सकूं। मेरे जान को मेरे रूह को मेरे बदन को छू। अगर हम आज उसके हुजूर में किसी बदनी कमजोरी की वजह से आए हैं, किसी प्रॉब्लम की वजह से आए हैं, आइए उस प्रॉब्लम को, उस परेशानी को जो हमें परेशान करती है, हमारी बदनी बीमारियां, परेशानियां उसके सुपुर्द कर दें। अगर वो हमें आज छूएगा तो हम शिफा पा जाएंगे। हालेलुया। मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मुझे छू। बड़े मान से खुदा सारे जमाने में छू मुझे छू। मेरे जान को मेरे रूह को मेरे बदन को छू। मेरे जान को
پاگلوں کا میرا حشر چھایا ہے وہ آیا ہے یسوع آیا ہے خدا اپنے لوگوں میں آیا ہے خدا اپنے لوگوں میں آیا ہے پاگلوں کا میرا حشر چھایا ہے وہ آیا ہے یسوع آیا ہے پاگلوں کا میرا حشر چھایا ہے وہ آیا ہے یسوع آیا ہے خدا اپنے لوگوں میں آیا ہے خدا اپنے لوگوں میں آیا ہے آئیے سونا تاکہ جاتے دشمن سارے بھاگیں گے ہالےلویا دشمن سارے بھاگیں گے ہالےلویا بندن سارے ٹوٹیں گے ہالےلویا بندن سارے ٹوٹیں گے ہالےلویا کیونکہ اس نے درد اپنا یہاں پر لگایا ہے یسوع آیا ہے کیونکہ اس نے درد اپنا یہاں پر لگایا ہے آئیے یسوع خدا خدا اپنے لوگوں میں آیا ہے خدا اپنے لوگوں میں آیا ہے پاگلوں کا میرا حشر چھایا ہے وہ آیا ہے تالیاں بجاتے رہے پاگلوں کا میرا حشر چھایا ہے وہ آیا ہے یسوع آیا ہے خدا اپنے لوگوں میں آیا ہے خدا اپنے لوگوں میں اندھیاں کے دیکھیں گے ہالےلویا اندھیاں کے دیکھیں گے ہالےلویا مردہ روحیں جاگیں گے ہالےلویا مردہ روحیں جاگیں گے ہالےلویا زندگی میں امید کی شمع کو جلایا ہے یسوع آیا ہے زندگی میں امید کی شمع کو جلایا ہے یسوع آیا ہے خدا اپنے لوگوں میں آیا ہے خدا اپنے لوگوں میں پاگلوں کا میرا حشر چھایا ہے وہ آیا ہے یسوع آیا ہے پاگلوں کا میرا حشر چھایا ہے وہ آیا ہے یسوع آیا ہے خدا اپنے لوگوں میں آیا ہے خدا اپنے لوگوں میں اپنی جیون دینے کو ہالےلویا اپنی جیون دینے کو ہالےلویا سچی خوشی دینے کو ہالےلویا سچی خوشی دینے کو ہالےلویا اس نے سارے انسانوں کو اپنے پاس بلایا ہے یسوع آیا ہے اس نے سارے انسانوں کو اپنے پاس بلایا ہے یسوع آیا ہے خدا اپنے لوگوں میں آیا ہے خدا اپنے لوگوں میں آیا ہے پاگلوں کا میرا حشر چھایا ہے وہ آیا ہے یسوع آیا ہے پاگلوں کا میرا حشر چھایا ہے وہ آیا ہے یسوع آیا ہے سبھی کے خدا اپنے لوگوں میں آیا ہے خدا اپنے لوگوں میں آیا ہے وہ آیا ہے یسوع آیا ہے وہ آیا ہے یسوع آیا ہے وہ آیا ہے یسوع آیا ہے سب ایک ساتھ مل کے کہیں گے ہالےلویا اسے زوردار آواز سے ہالےلویا اسی طرح خدا کی بخشش میں مدد سے مزید آگے بڑھیں گے گیت گائیں گے یسوع تیرا جلال ہے میری ہستی کچھ بھی نہیں تیرے روح سے ہو کے جدا میری زندگی کچھ بھی نہیں
یسوع تیرا جلال ہے، میری ہستی کچھ بھی نہیں، تیرے روح سے ہو گئے جدا، تیرے روح سے ہو گئے جدا، میری زندگی کچھ بھی نہیں، یسوع تیرا جلال ہے، میری ہستی کچھ بھی نہیں، یسوع تیرا جلال ہے، میری ہستی کچھ بھی نہیں، تیرے روح سے ہو گئے جدا، تیرے روح سے ہو گئے جدا، میری زندگی کچھ بھی نہیں، یسوع تیرا جلال ہے،
तेरा शुक्र हालेलुया हालेलुया तो इस तरह मजीद प्रस्तुति आगे बढ़ेंगे साथ मिलकर बहुत खूबसूरत गीत है हम सब मिलकर गाएंगे मसूरी होती है मामूली होती है यीशु रहता है मेरे नाल है जिंदगी होती है हुजूरी होती है मामूली होती है यीशु रहता है मेरे नाल है जिंदगी होती है हुजूरी होती है मामूली होती है हुजूरी होती है मामूली होती है
میرے ساتھ ایک اور بہت خوبصورت گیت ہے کہ حالات بدل جاتے ہیں یسوع تیرے آنے سے. میرے ساتھ سب مل کر ساتھ دیجیے، اپنے ہاتھوں کا استعمال کیجیے. حالات بدل جاتے ہیں یسوع تیرے آنے سے، یسوع تیرے آنے سے. تیرے آنے سے، تیرے آنے سے، تیرے آنے سے، آنے سے، آنے سے، تیرے آنے سے
हाल के जो सामने दुआवा मंगी आलूदी चली गई है। हाल के जो सामने दुआवा मंगिया दुआवा मंगिया रूद चले हनेरे रूद चले हनेरे अब दिया सिर जुबाना ठरिया जुबाना ठरिया रूद चले हनेरे रूद चले हनेरे
اور اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے تیار کریے. اس نے ہم سبھی کو اپنی کوشش میں بخوبی طور پر استعمال کیا ہے, ہم نے اس کے حضور گایا ہے, بجایا ہے, اور وقت ہو جاتا ہے کہ ہم اپنا سارا دھیان خدا کے کلام کی طرف لگائیں. آئیے سبھی جوان بزرگ سبھی اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارا خدا یہاں موجود ہے. ہماری کیسی بھی کوئی پریشانی پرابلم کیوں نہ ہو, اپنے خدا میں سپرد کیجیے. آئیے اسی مسا میں اپنی آنکھوں کو بند رکھیں گے. آئے ہم سب مل کر دعا کرنا شروع کریں, اپنے آپ کو خالی کر دیں گے تاکہ اس کا کلام ہم میں بس جائے, اس کا کلام ہمیں صحیح رسودہ کرے. آئیے بڑی آجزی کسائی سے مختلف ایمان سے اپنا سارا دھیان خدا کے کلام کی طرف لگائیں. میں چاہوں گا بہن ساجدہ سے کہ وہ کلام کے لیے دعا میں رہنمائی کریں. آئے ہم سب دعا کلام کے لیے دعا کریں. بہت شکریہ, تشریف رکھیے. اس سے پہلے کہ ہم آج کا کلام سنیں, ہم آج کا گیت سنیں گے. میں چاہوں گا سویرا سے کہ وہ یہاں پر آئیں اور ہم سب میں آج کا گیت پڑھیں. افسیوں کے نام پر رسول کا خط 5واں باب 14 تا 18 آیات. اس لیے وہ فرماتا ہے, اے سونے والے چمک اور مردوں میں سے جی اٹھ, تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا. بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو, نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو, اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خدا کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے, اور شراب میں مت والے نہ بنو کیونکہ اس سے پر چلنی واقعہ ہوتی ہے, بلکہ منہ سے معمول ہوتے جاؤ. آئے ہم سب خدا کے خادم کا استقبال زوردار تعلیم سے کریں. اور چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کی ہدایت میں چل کر اپنے آپ پر غور کر سکیں, اس کے نام کو عزت اور جلال دینے کا سبب بنے. ہم خدا کے لوگ ہیں, وہ ہمارا باپ ہے, ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں. وہ ہمیں نصیحت کرتا ہے, ہماری رہنمائی کرتا ہے, اور نہیں چاہتا کہ ہم ادھر ادھر ہو جائیں یا بکھر جائیں.
ہم نے کلام مقدس میں سے یہ ورد سنا، افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے آپ نے سنا، بڑی وضاحت سے پڑھا گیا ہے۔ اس لیے وہ فرماتا ہے اے سونے والی جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ ہم 14ویں آیت پر غور کریں گے۔ کلام مقدس کی ہر ایک آیت ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے، ایک آیت۔ اگر ایک آیت زندگی میں کام کرے اور اس کے ہم شنوا ہو کر اس کے مطابق چلیں تو زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہم جب خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ نیند سے جاگیں، ہوشیار ہوں، بیدار ہوں۔ تو یہاں جو جاگنے سے مراد ہے وہ ہے ہوش میں آنا۔ تو لکھا ہے کہ مردوں میں سے جی اٹھ۔ نیند کو مردگی سے بھی تشبیہ دی گئی ہے۔ نیند آرام کے لیے ہوتی ہے، لیکن اگر بیجائے سے استعمال کیا جائے تو اس کے معنی کچھ اور ہی بنتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے، وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ نور روشنی، نور کا مطلب ہے روشنی۔ تو روشنی اگر اندھیرے سے جدا ہوتی ہے تو اندھیرا الگ ہو جاتا ہے اور روشنی دکھائی دیتی ہے، اور روشنی میں ہم سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو کلام مقدس نے اندھیرے کو گناہ سے تشبیہ دی ہے اور روشنی کو راست بازی اور پاکیزگی سے۔ اس لیے اس نے کہا سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ۔ تو ہمیں جاگنا ہے، مردوں میں سے، گنہگاروں میں سے الگ ہونا ہے، گناہ بھری زندگی کو ترک کرنا ہے، اور نور میں آنا یعنی پاکیزگی میں آنا۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا پاکیزگی کا خدا ہے، خدا پاکیزگی میں رہتا ہے اور پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے، اور ہر ایک وہ گنہگار جس نے اپنے گناہ سے توبہ کی ہے وہ راست بازی میں اور پاکیزگی میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ خدا کا بیٹا اور اس کی بیٹی بن جاتا ہے۔ خدا اپنے مقدسین کو جو پاکیزگی میں داخل ہو جاتے ہیں انہیں بیٹے اور بیٹیاں کہتا ہے۔ یہ لقب ہے، لقب کے طور پر ہم خدا کو باپ کہتے ہیں، اور لقب کے طور پر ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں کہتا ہے، اس لیے کہ ہماری اور اس کی خصلت مل جاتی ہے، اس لیے کہ وہ پاکیزہ ہے اور حکم دیتا ہے کہ تمام گنہگار اپنے گناہوں سے توبہ کریں، روشنی میں آئیں، نور میں آئیں۔ اور جب وہ نور میں آتے ہیں تو اندھیرا چھٹ جاتا ہے، اندھیرا ہٹ جاتا ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ کوئی حالات ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، اور توبہ کی نوبت اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی جب تک اس کے لوگ اس کے کلام کی گہرائیوں کو سمجھ نہ سکیں، اس کے مطابق نہ چلیں، اور جب اس کے مطابق چلنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ان کا خدا انہیں آزاد کر کے اندھیرے میں سے نکال کے روشنی میں لے آتا۔ روشنی جیسے میں نے بتایا ہے کہ کلام مقدس نے پاکیزگی کو بیان کیا ہے، تو لکھا ہے کہ خدا پاکیزگی کا خدا ہے، وہ پاکیزہ لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور وہ ناپاک اور گھنونے اور گنہگار لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ اگر وہ بھی توبہ کر لیں تو بھی ان کو معاف کر کے اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیتا ہے۔ یوحنا رسول کا پہلا خط ہے اور اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت۔ ہم کلام مقدس میں اس پیغام کو سنتے ہیں، یوحنا کی انجیل یوحنا کا خط ہے، اس کا پہلا باب ہے، پہلا یوحنا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت۔ اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔
خدا کا بندہ مقدس یوحنا یہاں بیان کرتا ہے اپنے خط میں، اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں، یعنی خدا سے سن کر جو پیغام تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں، یا ذرا بھی اندھیرا نہیں، یا ذرا بھی اس میں لغزش نہیں ہے۔ اس کی پاکیزگی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ وہ شروع سے پاکیزہ ہے، آج بھی پاکیزہ ہے، اور گنہگاروں کو توبہ کی توفیق دو۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ گنہگار اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ ایک نیا پیغام کو دیا گیا ہے شروع سے، جب سے انسان نے گناہ کیا ہے خدا نے اس کو بچانے کے لیے سہولیات پیدا کی ہیں، نبیوں کو بھیجا ہے، بزرگوں کو بھیجا ہے، تاکہ انسان گناہ سے نکل کر، جو گناہ کی وجہ سے وہ اندھیرے میں چلا گیا ہے، اس اندھیرے میں نکل آگے نور میں داخل ہو، اس لیے کہ وہ نور ہے اور نور میں لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اس سے سن کر یہ پیغام ہم تمہیں دیے دیتے ہیں، یا ہم تمہیں دیتے ہیں کہ وہ نور ہے، اور ایسا نور ہے جس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ خدا نور ہے اور دنیا تاریکی۔ ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ جب خدا نے اس ساری کائنات کو بھی بنانا تھا تو گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا۔ یہ سب کچھ اندھیرے ہے۔ اندھیرے سے خدا نے روشنی کو جدا کیا، اور روشنی کی اپنی اہمیت ہے اور اندھیرے کی اپنی اہمیت ہے۔ اور اندھیرے کو رات کہا اور اجالے کو یا نور کو یا روشنی کو دن کہا۔ تو پولس رسول اور باقی رسولوں نے بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے کہ ہمیں دن ہی دن میں سارا کام کرنا ہے، ابھی رات ہونے والی ہے۔ یہ آفتاب جو ہمیں دکھتا ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ سب ختم ہو جائیں گے، اندھیرا چھا جائے گا، اور اندھیرے میں ابلیسی قوتیں کام کرتی ہیں۔ سو میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہمارا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کی روشنی میں چلتے ہوئے اپنے آپ پر غور کریں، جس کا وہ ہمیں حکم دیتا ہے، اور یہ حکم میرے اور آپ کے لیے ہے، مقدسین کے لیے ہے، اور اس کا حکم اور تمام گنہگاروں کے لیے بھی ہے، تاکہ اس کا کلام سنیں اور سن کر اس کلام پر عمل پیرا۔ جب اس کا کلام سن لیا جاتا ہے تو یہ کلام گواہی دے گا کہ میں فلاں شخص تک پہنچا، اسے سنا اور عمل کر لیا، اور فلاں شخص تک پہنچا، اسے سنا اور عمل نہیں کیا، اور کان کی کھجلی کے برابر اس کلام کو چھوڑ دیا۔ یہ کلام گواہی دے گا، وہاں خدا کے خادم گواہی نہیں دیں گے، یہ کلام گواہی دے گا، کیونکہ کلام خدا ہے، کلام یسوع ہے۔ کلام میں لکھا ہے نا، کلام مجسم ہوا، جسم اختیار کیا، اور ہم نے اس کا اثر جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ سو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح نور ہے، اور وہ مجھے اور آپ کو بھی نور میں یا روشنی میں رکھنا چاہتا ہے، پاکیزگی میں رکھنا چاہتا ہے۔ تو جب پاکیزگی ہم دونوں کی ایک جیسی ہو جائے گی تو ہم اس کے پاس ہوں گے، اور وہ ہمارے پاس جس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، ساری دنیا کے ساتھ وعدہ نہیں کرتا، مقدسین کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، اور تمام مسیحوں کے ساتھ بھی وعدہ نہیں کرتا، راستبازوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہے۔ میں کسی دن پڑھ رہا تھا تو وہاں لکھا تھا مسیحی اور راستباز، یہ دو شخصیات ہیں۔ کلام بھی بیان کرتا ہے کہ مسیحی ہونا، وہ شخص مسیحی ہے جو مسیحی ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے، وہ کرسچن ہے یا مسیحی ہے، لیکن جو مسیح میں پیدا ہوتا ہے وہ راست باز ہے۔ جو مسیح میں پیدا ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتی ہے، اور جب وہ مسیح یسوع کے پاس آتا ہے تو اس کی راست بازی کو پورا کرتا ہے، اس کی راست بازی میں شریک ہو جاتا ہے،
اور وہ خدا کا بیٹا اور اس کی بیٹی بن جاتا ہے، نور میں شامل ہو جاتا ہے، پاکیزگی میں آ جاتا ہے، پاکیزگی میں آ جاتی ہے تو وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے اندھیرے کو الگ رہنے دیا اور اس میں سے روشنی نکال دی، اور روشنی کو دن کہا اور اندھیرے کو رات۔ خدا یسوع نے آ کر تمام اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جتنے اس کا کلام سن لیتے ہیں، عمل کر لیتے ہیں، وہ اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جاتے ہیں، یعنی پاکیزگی میں آ جاتے ہیں۔ یعقوب رسول کا خط ہے، اس کا پہلا باب اس کی 17 آیت ہے۔ یعقوب رسول کا خط ہے، پہلا باب 17 آیت ہے، جو پڑھنا چاہے اس میں موقع ہوگا۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نوروں کا باپ ہے، صرف نور کا نہیں، نوروں کا باپ ہے، لیکن جتنی بھی روشنی ہم دیکھتے ہیں ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ موجد کو بات کہتے ہیں، پیدا کرنے والے کو بات کہتے ہیں۔ تو یہاں وضاحت سے بیان کرتا چلو کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں تخمیہ نہیں بلکہ حکمیہ ہیں، کلام کے وسیلہ سے ہیں۔ جو کوئی اس کے کلام کو قبول کر لیتا ہے وہ اس کا بیٹا اور اس کی بیٹی بن جاتا ہے، اسے بیٹے کا لقب مل جاتا ہے خدا کی طرف سے، اور خدا اس کا باپ ہو جاتا ہے۔ جیسے دنیا مغالطے میں ہے کہ ماں باپ ہی سے اگر اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ ان کا بیٹا اور وہ اس کے والدین ہوتے ہیں۔ لوگ ان باتوں کو سوالوں میں بیان کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا کسی کا باپ ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان خدا کا بیٹا اور بیٹی ہو۔ یہ معاملہ سارا پاکیزگی کا ہے، روحانیت کا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے روحانی شخص روحانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے اور جسمانی شخص جسمانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے۔ لوگ جسمانیت سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ خدا کیسے باپ ہے، لوگ جسمانی سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ انسان کیسا بیٹا ہے۔ انسان کو خدا نے بیٹا کہا، تو یہ لقب دیا ہے خدا نے۔ خدا انسان سے پیار کرتا تھا، آج بھی کرتا ہے۔ یعقوب کا خط پہلا باب اس کی 17 ہے۔ ہر اچھی بخشش اور ہر قابل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور یہاں پہ سنا ہر ایک بخشش اور ہر ایک انعام اوپر سے ہے۔ ہر ایک بخشش اور ہر ایک انعام اوپر سے ہے، اوپر سے، اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑ سکتا ہے۔ اس پر کسی طرح سے سایہ نہیں پڑ سکتا۔ محکمہ آثار قدیمہ محکمہ موسمیات نے یہ بیان کیا ہے کہ آج کراچی میں بہت گرمی ہوگی، تو باہر کیا ہے؟ باہر بادل ہیں، لیکن یہ بادل جیسے ہی چڑھتے ہیں، جیسے کل ہوا تھا، تو پھر روشنی، سورج یا گرمی اپنی ٹھیک تپش دکھاتی ہے۔ ابھی سورج کے سامنے بادل ہیں، اس لیے ہمیں گرمی محسوس کم ہوتی ہے یا کم ہو رہی ہے۔ جیسے ہی ہٹیں گے، سورج اپنی جگہ پر آئے گا تو گرمی برسائے گا، آگ برسائے گا۔ خدا موسموں کا خدا ہے، موسم بھی اس نے پیدا کی۔ خدا کائنات کا خدا ہے، ساری کائنات کو اس نے بنایا ہے۔ تو یہاں ہم نے سنا ہر اچھی بخشش اور کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کی باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ تو تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس کو سایہ پڑ سکتا ہے۔ خدا نوروں کا باپ ہے، اور نور اندھیرے کو دور کر دیتا ہے۔ خدا یسوع نے کہا کہ میں دنیا کا نور، دنیا کا نور، اور جو لوگ اندھیرے میں تھے
جو گناہوں میں تھے یا جو گناہوں میں مر گئے تھے دعوے کرتے ہوئے، وہ اس بات کی سوچ میں پڑ گئے کہ دنیا کا نور تو اب آیا ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ تو اس کے بعد بھی لوگوں نے دعوے کیے، لیکن ان کے دعوے دھڑے کے دھڑے رہ گئے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح خدا کا نور تھا اور خدا کا نور ہے اور یہ سدا رہے گا۔ ایسی پاکیزگی نہ کسی میں تھی اور نہ ہو سکتی ہے، دعوے کرنے سے نہیں ہوتی۔ پاکیزگی کے لیے اس کا کریکٹر دیکھنا پڑتا ہے، پاکیزگی کے لیے اس کا خدا کے ساتھ وفادار ہونا دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ وفادار کتنا ہے، کہتا کیا ہے اور کرتا کیا۔ پیارے بہنوں پیارے بھائیوں، خدا نوروں کا باپ ہے، یہ تشبیہ دی ہے، خدا نے نور سے تشبیہ دی ہے۔ خدا تشبیہاً کلام کرتا رہا ہے، تشبیہ دے کر مثال دے کر کلام کرتا ہے، اور اس نے تشبیہاً اور مثالاً جو کلام کیا ہے وہ سب کا سب ہمارے لیے ہے تاکہ ہم بات کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ اور ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ یہ کلام، اس کا ترجمہ ہماری زبان ہے۔ ہم اس کلام کے ترجمے کو جو خدا نے کیا ہے سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہماری زبان میں ہے، اور اگر کہیں کچھ لفظوں کی سمجھ نہیں آتی تو ہم ایک دوسرے سے پوچھ سکتے ہیں، رہنمائی پا سکتے ہیں۔ اور اگر وہ زبان جس کا کسی کو پتہ ہی نہ ہو اور وہ زبان پڑھنے کے لیے دے دی جائے تو اس کے لیے تو مشکل کھڑی ہو جائے گی، تو جب وہ پڑھ نہیں سکتا تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا، تو پھر مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم اپنے خدا کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ایسے مفکر پیدا کیے کہ جنہوں نے ارامی زبان سے، عبرانی زبان سے، یونانی زبان سے، انگریزی زبان سے، باقی زبانوں سے ترجمہ کر کے ہماری زبان میں دیا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کو آسانی سے پڑھ سکیں اور سن سکیں۔ اگر پھر بھی پڑھے لکھے لوگ نہیں پڑھتے تو کلام کا قصور نہیں ہے، ترجمے کا قصور نہیں ہے، قصور کس کا ہے؟ پڑھنے کا۔ اس میں بہانہ نہیں بن سکتا کہ جی میں پڑھ نہیں سکتی، میں پڑھ نہیں سکتا۔ ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ جس زبان میں خدا نے ہمیں ترجمہ دیا ہے کر کے ہم اسے سمجھ سکتے ہیں۔ زبور 104 اور اس کی دوسری آیت دیکھتے ہیں۔ دوسری آیت میں لکھا ہے، تو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے اور آسمان کو سایہ بان کی طرح تانتا ہے۔ پوشاک سے تشبیہ دی ہے خدا نے، سایہ بان سے، شامیانے سے تشبیہ دی ہے خدا نے۔ تو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے، نور کو پوشاک سے تشبیہ دی ہے۔ کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خدا اتنا روشن ہے، یہ اتنا جلالی ہے کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ اتنی روشنی ہے، اتنی چمک ہے اس میں، آدمی سے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جس روشنی میں ہم کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں یہ مصنوعی روشنی ہے، یہ ابھی چلی جائے اندھیرا ہو جائے گا، لیکن یہ روشنی وہ کام نہیں کر سکتی، یہ صرف کام چلاتی ہے، یہ بھی اندھیرے کو بھگاتی ہے لیکن اتنا نہیں۔ اس اندھیرے کا مطلب گناہ یا پاکیزگی، نور کا مطلب نہیں ہے اس روشنی کا، بلکہ خدا نے بتایا اور سکھایا ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اصل بات کو سمجھیں کہ خدا نے یہاں نور کو اپنی پوشاک سے تشبیہ دی ہے، اور پھر کیا کہا ہے؟ اور آسمان کو سایبان کی طرح تانتا ہے، شامیانے کو تانتا ہے۔ تو جب شامیانہ تن جاتا ہے یا تمبو لگ جاتا ہے تو پھر دھوپ تمبو سے نیچے نہیں اترتی، تمبو کے اوپر رہتی ہے، شامیانے کے اوپر رہتی ہے، اور شامیانے کا سایہ نیچے لوگوں پر پڑتا ہے اور لوگ آرام سے بیٹھتے ہیں۔ خدا نے اپنے انبیاء کے وسیلہ سے
برگزیدہ کے وسیلہ سے کلام کیا ہے تاکہ آنے والے برگزیدہ لوگ اس کلام کے وسیلہ سے بڑی تقویت پائیں، اس کلام کے وسیلہ سے خدا کی قربت حاصل کریں، اس کلام کے وسیلہ سے ابلیس پر غالب کریں۔ خدا نے واضح کر دیا ہے اپنے کلام میں، تم میری عبادت کرنا تو میں تمہاری روٹی اور پانی پر برتوں۔ وعدہ ہے خدا، وعدہ کس کے ساتھ ہے جی؟ ان کے ساتھ جو عبادت کریں گے، لیکن دیتا وہ ساری دنیا کی وہ ہے، نشیوں کو بھی دیتا ہے، گنہگاروں کو بھی دیتا ہے، چوروں ڈاکوؤں کو بھی دیتا ہے، قاتلوں کو بھی دیتا ہے، سبھی کو دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ لیکن ساتھ وہ پیغام بھی دیتا ہے کہ ان ساری منفی چیزوں کو چھوڑ دے، میں تجھے قبول کر لیتا ہوں۔ تو وہ لوگ بھی ہیں جو جیلوں میں توبہ کر لیتے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے ضمیر میں پچھتاتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے ایسے گناہ بھی ہیں جن کا دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا، صرف اسی کو پتہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنی ضمیر سے جان کر خدا کے سامنے آ کے اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے تو خدا سے روشن کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اپنے نور میں شامل کر دیتا ہے۔ تو عزیز پیارے بھائیوں میری بہنوں، خدا کی مرضی یہ ہے کہ اس کے لوگ اس کے کلام کی روشنی میں چلیں، ابلیس پر غالب آئیں، اور اگر ابلیس پر غالب آنا ہے تو اس ابلیس کو بھگانے کی ضرورت ہے، اور اس کی مدد ہم لے سکتے ہیں خدا کے کلام سے۔ خدا کا کلام ہمارا مددگار ہے، خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا رہا ہے۔ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم زندگی حاصل کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس زندگی کو حاصل کریں جس کی ضرورت ہے۔ یہ زندگی جس میں میں اور آپ زندہ ہیں، یہ سب کو پتہ ہے عارضی ہے۔ یہ زندگی عارضی ہے، چاہے بادشاہ ہو، وزیر ہو، مزدور یا فقیر ہو، یا بڑا پڑھا لکھا یا ان پڑھ ہو، سب کی زندگی عارضی ہے، یہ ختم ہو جانی ہے۔ اس کے بعد ایک زندگی ہے جو ختم نہیں ہوگی، اور اس کے بعد ایک موت ہے جس سے چھٹکارا نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں معافی کا چانس نہیں ہوگا، وہاں یہ نور نہیں ہوگا، وہاں تاریکی ہوگی، وہاں جہنم ہوگی، وہاں جل نہیں ہوگا۔ تو لکھا ہے کہ جن کو جہنم کی سزا ہوگی وہ جل کر ختم نہیں ہو جائیں گے، وہ جلتے ہی رہیں گے جب تک اس کا عرصہ ہے، بلکہ 1000 سال تک وہ جلتے ہی رہیں گے۔ لکھا ہے کہ وہاں ان کا کیڑا نہیں ملے گا۔ سنا ہے نا، لاش کو کیڑا لگ جاتا ہے تو لاش ختم ہو جاتی ہے، باقی ہڈیاں رہ جاتی ہیں۔ تو وہاں یہ سب کچھ رہے گا، جلتا رہے گا، جلتا ہی رہے گا، اور پھر پچھتائے گا، لیکن وہاں پچھتاوا کام نہیں آئے گا، وہاں ایک ہی کام ہوگا، جلنا اور جلنا، بس۔ اور جو خدا کے کلام کی روشنی میں اس کے نور میں آ جاتے ہیں، روشن ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے لکھا ہے لاویوں کی کتاب میں 12ویں باب کی 2 آیت میں کہ وہ عبدالآباد ستاروں کی مانند روشن رہیں گے۔ عبدالآباد ہمیشہ تک کوئی ان کو مٹا نہیں سکے گا، ان کی روشنی کو ختم نہیں کر سکے گا، ان کی چارجنگ ختم نہیں ہوگی، اور وہ سدا رہے گی۔ ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں دانیال نبی کا صحیفہ ہے 12واں باب اور اس کی 2 آیت ہے، لکھا ہے کہ جو خاتمے سے ہو رہے ہیں ان میں سے بہتے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے۔ پھر لکھا ہے اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بہتے صادق ہو گئے ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن رہیں، عبدالآباد تک، جب تک دوبارہ کچھ نہ ہو،
یہ جلتے رہیں گے، یہ اپنی روشنی دکھاتے رہیں گے، چمکاتے رہیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ستارہ چمک رہا تھا، ایک ستارے نے مجوسیوں کو راہ دکھایا اور وہ چلتے 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 یروشلم پہنچے۔ ستارے نہ تو مرتے ہیں، یہ ستارے جو چمک رہے ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا، یہ وہ اسٹار، یہ ستارے ہیں جن کا نام ختم نہیں ہوتا، جن کو لوگ ملنا چاہتے ہیں، جن کا آٹوگراف لینا چاہتے ہیں، یہ وہ ستارے ہیں۔ لیکن عزیز پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، یوحنا رسول کی انجیل اس کا 8واں باب ہے میرے پاس، اور اس کی 12ویں آیت ہے، جس کو میرے پڑھ سکتی ہیں۔ خدا اپنے کلام میں اپنے نور کو بیان کرتا ہے، اپنے پاکیزگی کو بیان کرتا ہے، اپنی تجلیات کو بیان کرتا ہے۔ اس روشنی میں، اس نور کی بشارت میں وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خدا پاکیزہ ہے، اس کے لوگوں کو بھی اس کی طرح پاکیزہ ہونا ضرور ہے۔ یوحنا کی انجیل 8واں باب 12ویں آیت۔ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر، جیسے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، جیسے آپ ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں، یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، اس دنیا کو بچانے کے لیے میں آیا ہوں، میں وہ نور ہوں جس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ خدا یسوع مسیح کی بشریت کے ایام میں خدا یسوع مسیح سے سوال ہوتے رہے، مناظرے ہوتے رہے۔ ہم لوگ اسے سنتے ہیں کہ ہمیں کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے، کلام کے متعلق بحث نہیں کرنی چاہیے۔ کس کو پتہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، کہ بحث نہیں کرنی چاہیے؟ جماعت میں کوئی بتائے گا کہ بحث کرنی چاہیے؟ وہ بتائیں جو کہیں بحث نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی بتائیں۔ کتنے ہیں جو بتا سکتے ہیں کہ ہمیں کلام پر بحث نہیں کرنی چاہیے؟ ہاتھ دکھائیں۔ نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، کوئی جواب نہیں آیا۔ کتنے ہیں جماعت میں جو کہتے ہیں کلام پر بحث کرنی چاہیے؟ اس کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ ہمیں پتہ کیسے لگے گا کہ مسئلہ کیا ہے؟ خدا یسوع مسیح 3 سال تک یہودی عالموں سے، استادوں سے، کاہنوں سے بحث کرتا رہا، اور عالم خدا یسوع سے بحث کرتے تھے۔ ہم اپنے بڑوں سے سنتے آئے ہیں کہ ہمیں کلام پر بحث نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کلام آتا ہی نہیں۔ تو جب آتا ہی نہیں تو بحث خاک کریں گے جی۔ بحث کون کرے گا؟ جس کو آتا ہے۔ تو کلام بحث کرنے کے لیے نہیں، بتانے کے لیے ہے۔ اگر کلام کا ذخیرہ میرے اور آپ کے پاس ہوگا، ہمیں کچھ سوال کرے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ تو جب پلے کچھ نہیں ہوگا تو پھر ہم معذرت کریں گے، شرمندہ ہوں، بس اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو کیا آپ شرمندہ ہونا چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے؟ یہاں بھی کوئی جواب نہیں۔ کیوں صاحب شرمندہ ہونا چاہتے ہیں؟ کیوں شرمندہ نہیں ہونا چاہتے لوگوں کے سامنے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ جب شرمندہ آپ نہ ہو، آپ سے سوال کیا جائے، آپ اس کا جواب نہ دیں تو شرمندگی نہیں ہوگی؟ تو کیا جواب نہیں دینا چاہیے؟ جواب دینا چاہیے۔ کب دیں گے جواب؟ جب آپ کو آئے گا۔ تو جب آتا ہی نہیں تو جواب پڑوسیوں سے نہ پوچھ کے دینا۔ یہ کوئی انعامات کا کام نہیں ہے کہ یہ سوال کا جواب دو تو یہ انعام ملے گا، لیکن یہاں ہے اس سوال کا ٹھیک جواب دینے والے کو آسمان کا خزانہ ملے گا۔ آسمان کے خزانے کے لیے اس بات کا سوال کا جواب دینا لازمی ہے، لیکن کب دیں گے؟ جب ہمارے پلے ہوگا۔ تو جب پلے نہیں ہوگا تو پھر سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں ہوگا، پھر کہیں گے ان کو کچھ نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی آج بھی یہاں نہیں، کلیسیوں میں، بڑی بڑی کلیسیوں میں
बड़े बड़े ढीले लोग। एक वक्त था कि नहीं बाइबल बाहर नहीं थी, पता है आपको? बाइबल चर्च में नहीं पढ़ सकते। कभी मौका मिला मैं आपको बताऊंगा। फिर एक वक्त आया कि डाइस बाइबल बनी। इस बाइबल ये यहाँ रख के पढ़ने के लिए बनी, बस यहाँ तक, बाहर नहीं जाएगी। फिर एक वक्त आया कि ये बाइबल बाहर निकली, घरों तक पहुंची, लोग तरसते थे बाइबल को लेने को, तरसते। लेकिन एक वक्त आया कि बाइबलें इतनी आ गई, बाइबलें हमारे घर से फर्दों से ज्यादा हो गई, लेकिन पढ़ने वाले नहीं। घर में पढ़े लिखे हैं, लेकिन सिवाय मोबाइल चलाने के उनको कोई फुर्सत नहीं है, और भी फजूल कामों की फुर्सत है, कलाम को पढ़ने की फुर्सत नहीं है। घंटों के हिसाब से लोग मोबाइल देखते हैं, 1 घंटा नहीं, घंटों के हिसाब से। उसमें वो कौन सी इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको पता है, इसमें वो क्या ढूंढते हैं ये उन्हीं को पता है। लेकिन जब कलाम को पढ़ेंगे तो कलाम आपको ऐसी ऐसी चीजें देगा कि आप हैरान रह जाएंगे। आप कहेंगे कि वाकई खुदा ने काम किया है। आप जवाब देंगे, फिर आप जवाब देने के तैयार रहेंगे। कलाम में लिखा है, अगर कोई तुझसे तेरे मुतालिक दरियाफ्त करना चाहे, मालूम करे, तो जवाब देने के लिए तैयार रहो। फिर ये नहीं कहना कि मुझे 2-4 दिन का टाइम दो, मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन हूं। इसमें क्या फर्क है? जब हम इस कलाम पर अमल करते हैं कि खुदा यीशु मसीह नूर है, खुदा यीशु मसीह पाकीज़गी है, जो हर तरह की नापाकी को खत्म कर सकता है। आपने सुना होगा कि लोग खुदा यीशु मसीह पर बड़ा कीचड़ उछालते रहे, आज भी उछालते हैं, यहाँ तक उसे गालियाँ देते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह की शान के खिलाफ हो गया। खुदा यीशु मसीह की शान को ना तो नीचे ला सकता है, ना ऊपर ले जा सकता है। उसकी शान अपनी जगह कायम और दायम है, और वो बेइज्जती के इस मकाम से बहुत आगे है कि उसकी बेइज्जती होती है, उसकी कोई बेइज्जती नहीं कर सकता। इसलिए को इज्जत बेइज्जती के मकाम से बहुत पीछे। और जो ऐसा ओछापन कर रहे हैं और खुदा यीशु मसीह को अपनी जानिब से कुछ कहते हैं, गलत कहते हैं, उनका रिजल्ट उनके सामने है, उनका किया उनके सामने है। बताना ये चाह रहा हूं कि जब वो नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं, कलाम बयान करता है, यहां तक कि अब तो कौमों के लोग भी बयान करने लग गए हैं, सच्चाई को कहां तक छुपाएंगे? आखिर सच्चाई ने उनके दिलों में काम किया है, उनके जमीनों को जगाया है कि यीशु ही सच्चाई है, यीशु ही पाकीज़गी है, इसके अलावा कोई पाकीज़ा नहीं। खुदा यीशु ही इब्लीस पर गालिब है। खुदा यीशु इब्लीस को धत्कारने वाला है। उसने इब्लीस को धत्कार दिया, इब्लीस की मजाल नहीं कि उसके पास आ सके और उसके काम में अड़ंगा डाल सके। बहस हुई उसके साथ, लेकिन फिर भी वो हार के भाग गया। वजह क्या है कि इब्लीस नापाक है और खुदा यीशु पाकीज़गी। पाकीज़गी और नापाकी का आपस में कोई मेल जोल नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई गुर्बत नहीं, कोई दोस्ती नहीं। दोस्ती अगर बराबर से की जाए, बराबर के लोगों से, तो वो दोस्ती होती है। और एक तरफ पता लगे कि बहुत अमीर आदमी है, और एक पता लगे जिसका मजदूर है या उसका कोई वर्कर है, उससे वो बड़ी हेलो करता है, तो वो समझो वो कहे मेरा फलाना फैक्ट्री वाला दोस्त है, तो वो दोस्त किसी के नहीं होते, वो तो आपके काम का दोस्त है। आपकी कोई बात उसे अच्छी लग गई है, जिसकी वजह से वो आपसे प्यार करता है, इज्जत करता है, लेकिन वो आप उसके दोस्तों में नहीं है। लेकिन यीशु ने क्या कहा? तुम मेरे दोस्त, तुम मेरे भाई और मेरी बहनें। वजह क्या है? जब हम नापाकी से पाकीज़गी में आ जाते हैं, उसके हुक्म मानते हैं, तो कलाम में लिखा है हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। इसमें खर्चा नहीं होता, कुर्बानी चढ़ाने में खर्चा होता है,
لیکن حکم ماننے میں خرچہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم پیچھے ہیں کہ ہم بات کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے۔ مفت میں جو بات ملتی ہے اسے کان کی کھجلی سمجھ کے ڈال دیتے ہیں۔ ہمیں بات کو سمجھنا ہے، ہمیں بات کو جاننا ہے۔ ایک آیت دیکھتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں، لوکا رسول کی انجیل پہلا باب اس کی 78ویں اور 79ویں آیت پڑھیں گے۔ لوکا رسول کی انجیل اس کی 78ویں آیت، پہلا باب اس کی 78ویں آیت ہے۔ تو یہاں دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں سے ہم کلام ہو کے بتانا اور سکھانا یہ چاہتا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے لوگ اس کے کلام کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی آواز کو سمجھیں۔ لوکا کی انجیل پہلا باب اس کی 78ویں آیت 78-79 جی۔ یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے گا، تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سائے میں بیٹھے ہیں روشنی بخشے اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے۔ ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے۔ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کی انتہا میں، اس کے آخر میں موت کی راہیں ہیں۔ انسان کا چناؤ موت کی طرف لے جاتا ہے اور کلام کا چناؤ زندگی میں لے جاتا ہے۔ آپ نے سنا، بڑی وضاحت سے پڑھا گیا ہے، یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا۔ کس سے ہوگا؟ خدا کی عین رحمت سے، یعنی کہ بڑی رحمت سے، جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع ہوگا۔ عالم بالا کا آفتاب، یہ سورج نہیں، خدا مجسم سے تشبیہ دی ہے عالم بالا کا، آسمان کا۔ عالم بالا آسمان کو کرتے ہیں، یہ آسمان سے بہت نیچے ہوتا ہے۔ سورج آسمان سے بہت نیچے ہوتا ہے، بلکہ اسے سیارہ کہتے ہیں۔ لیکن خدا یسوع مسیح کو عبدالآباد کے لیے کہا گیا ہے عالم بالا کا آفتاب ہم پر جلوہ ہوگا، ہم پر روشنی ڈالے گا، ہمیں راہ دکھائے گا۔ اور کون سی راہ دکھائے گا جی؟ ایسی راہ دکھائے گا تاکہ اس کو جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے، یہ روشنی ایک دفعہ بیت لحم میں پہنچی۔ ہم کلام مقدس میں پڑھ رہے ہیں کہ چرواہے اپنی بھیڑوں کی رکھوالی کر رہے تھے اور وہاں پر فرشتے ان کے پاس آئے اور لکھا ہے کہ چرواہوں نے، آجڑیوں نے بڑی روشنی دیکھی، حیران ہو گئی یہ کیا ہے؟ یہ وہ نور ہے، اس نور کی جھلک ہے۔ اور انہوں نے آ کر کہا تمہارے لیے داؤد کے شہر بیت لحم میں منجی پیدا ہوا ہے، تمہارے لیے یہ خوشخبری دی ان کو، اس راہ میں جانے کے لیے روشنی دی۔ اور لکھا ہے کہ وہ آپس میں کہنے لگے کہ جو واقعہ ہوا ہے اسے کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا ہوا ہے۔ تو وہ وہاں سے نکلے اور بیت لحم میں پہنچ کے قریب ہی تھے، تاکہ ان کو جو اندھیرے، یعنی اندھیرے آگے لکھ دیا ہے، اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے تھے۔ اندھیرا گناہ کو بیان کرتا ہے اور موت کو بیان کرتا ہے، تاکہ روشنی بخشے اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے۔ خدا نہیں چاہتا کہ خدا کے لوگ ہلاک ہوں، اسے صدوم اور عمورہ کو بھی بچانے کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیجا۔ راستے میں اسے اپنے فرشتوں کو ٹھہرایا اس بندے کے پاس جس سے وہ پیار کرتا تھا، ابراہیم کے پاس۔ بتانے کے بغیر خدا کسی کو ہلاک نہیں کرتا، لیکن بتاتا ہے کہ یہ راہ نجات ہے، بتاتا ہے کہ یہ راہ ہمیشہ کی موت کا ہے، چننا تیرا کام ہے۔ اس لیے خدا یسوع نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ وہ دنیا کا نور ہے، روشنی بخشتا ہے، اور اس کی روشنی نہ تو مدھم ہوتی ہے
और ना ही ख़त्म होती जाए, और उसकी रोशनी को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। चाहे सारी दुनिया मिलकर उसकी रोशनी को ख़त्म करने की कोशिश करे तो वो इस कोशिश में नाकाम रहे। इसीलिए क्या है, इसलिए वो फरमाता है सोने वाली जाग और मुर्दों में से जी उठे तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। यानी कि गुनाहों से बाज आ जा, नूर में आ जा, पाकीज़गी में आ जा, तो तू हमेशा की जिंदगी हासिल करेगा। ये है आज का नबुव्वत, आज का कलाम पाकीज़गी है, आज का उन्वान पाकीज़गी है। हमें इस पाकीज़गी को जानना है। पाकीज़ा होंगे तो हमेशा तक उसके साथ रहेंगे, नापाकी में रहेंगे, परीदगी में रहेंगे, गुनाह में रहेंगे तो जहन्नम में रहेंगे। फिर ना कोई उधर से इधर आ सकता है और ना इधर से कोई उधर जा सकता है। खुदा मुझे और आपको अपने कलाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे। आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। सोचने और समझने का मौका है। खुदा चाहता है कि हम उसके कलाम से वाकिफ हों। खुदा चाहता है कि उसका कलाम हमारी जिंदगियों में काम करे। जमात में मौका होगा, जिस किसी के दिल में दुआ हो वो खड़ा होकर दुआ करे, खड़ी होकर दुआ करे, ताकि बाकी सुनने वाले भी उनके साथ आमीन कर सकें। कलाम बख्श दिया खुदावन, हमारी ज़िंदगियों के लिए बैस से बरकत वाला हो जाए खुदावन। जितनी जाने तेरे आगे सिर नहू हैं खुदावन, तेरे कलाम को कबूल करने वाली हो जाए खुदावन, इस पे अमल करने वाली हो जाए खुदावन। तेरा शुक्र अदा करते हैं इस सारी बातों के लिए, इस सारे वक़्त के लिए खुदावन। तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावन इस वक़्त के लिए खुदावन, जो तूने हमें खूबसूरत लामा बख्श दिया। बकाया हिस्सा पे भी तेरी मददगारी चाहते हैं खुदावन। पूरे सेक्शन में तूने मददगारी की हमारी खुदावन, तेरा शुक्रगुजार हूँ खुदावन। तो बकाया हिस्सा पे भी तेरी मददगारी करते हैं खुदावन। ये छोटी दुआ सुन तो कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे मसीह के नाम से मांगा जो पाया, आमीन। चलिए तो आखिर में नतीजे नजराने के लिए एक बहुत खूबसूरत गीत है जो हम सबको आता है। मारो नारा सब यसूदा यीशु को जला। मारो नारा सब यसूदा यीशु को जला जला जला। मारो नारा सब यसूदा यीशु को जला जला जला। धरती अंबर हिला दो, इंज दी आवाज ला दो, होवे मदा बेमिसाल। मारो नारा सब यसूदा यीशु को जला जला जला। आइए सब तालियां बजाते, जोरदार तालियां बजाते। मारो नारा सब यसूदा यीशु को जला जला जला। ऐसा कहिए, मारो नारा सब यसूदा यीशु को जला जला जला। धरती अंबर हिला दो, इंज दी आवाज ला दो, धरती अंबर हिला दो, इंज दी आवाज ला दो, होवे मदा बेमिसाल। मारो नारा सब यसूदा यीशु को जला जला जला। मारो नारा सब यसूदा यीशु को जला। तुम आवाज़े हो बने और जवानियाँ, तुम आवाज़े हो बने जवानियाँ। पहाड़ा दे धरा, समुद्र पलट दे, उछाले लबन दे, हवा हालेलुया का, हवा हालेलुया का।
खड़े हो जाए। सारा जोर तो सिर्फ मेरे लिए लगा देते हैं, थोड़ा सा नारे की बारी आती है इसके बाद। तो आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और खुदाम की बात को महसूस करते हुए सुने हुए कलाम के मुताबिक खुदाम कहता है कि ऐश होने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। जरा साथ के ऐश होने वाले जाग और मुर्दों में से हमने अपनी सारी सुस्ती काहिनी को पीछे करते हुए अपने खुदावंद के साथ जी उठना है, ताकि ऐसा ना हो कि जब वो वापस आए तो हम सोते रह जाए। और कलाम के मुताबिक ज़बरदस्त आदमी लिखा हुआ है कि आदमी ज़बरदस्त आदमी आखिर में फूट फूट कर रोएगा, वो कहेगा मैंने अपना वक्त ज़ाया किया। आए कहीं हम उस ज़बरदस्त आदमी की माने ना हो जाए। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, खुदा की बाबूज़ुरी को महसूस करें, उससे कहें कि खुदा तो मुझे चुस्त बना दे, मुझे जागता हुआ बना दे, मुझे खाकसार बना दे। इसीलिए खुदा ने फरमाया था कि बस जागते रहो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हमारा खुदा कहता है उठ मुनव्वर हो, क्योंकि तेरा नूर आ गया है। खुदा ये चाहता है कि हम गफलत की नींद से उठ जाएं। हम दुनिया की तालीम और तरबियत कोर्सेज हासिल करते हैं क्योंकि हम अच्छा करियर मांगते हैं, लेकिन अजीज़ों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम कलाम को पढ़ेंगे, खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, तो खुदा के कलाम की तालीम आसमान में दाखिल होने का पेपर पास करवाएगा। पास होंगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जा सकते। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपनी सारी सख्ती को, उस दिल को जो आपको हाथ उठाने से मना करता है, आइए उसको यीशु के नाम में झड़के। उन सारी सोचों को जो आपके ज़हनों में आ रही हैं कि अगर मैंने हाथ उठाया तो मैं तो अजीब लगूंगा, उसे यीशु के नाम से झड़किए, क्योंकि हाथ उठाने का ये मतलब है, ये मकसद है कि हाँ खुदावंद मुझे भी ज़रूरत है। अय्यूब साबिर के जब दुखों में बहुत ही ज़्यादा इजाफा हो गया तो आखिरकार वो घुटनों के बल हुआ और अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके कहने लगा कि हाँ खुदावंद, अब तू मुझे मौत दे दे, अब तू मुझे मार दे। लेकिन खुदावंद उससे मोहब्बत करता था। हाँ, जब उसने अपने हाथों को उठाया तो खुदावंद का वो जोर, खुदावंद की वो शिफा उसके हाथों से होती हुई उसके पूरे जिस्म को शिफा याब कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह अपने हाथों को बढ़ाइए, क्योंकि हम मुश्किलों में फंसे हुए हैं, हम परेशानियों में मुब्तला हैं। आइए हम हाथ उठाएंगे क्योंकि हमें खुदा की ज़रूरत है। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू हम उसके बगैर कुछ नहीं है। आइए उसकी हुजूरी को महसूस करते हुए अपना सारा ध्यान उसकी तरफ लगाएं। हमारा कामिल करने वाला, हमें नींद से जगाने वाला, हमें मौत से उठाने वाला, खुदा की बादशाही में दाखिल करने वाला खुदा यहाँ मौजूद है। आइए उससे तमाश करेंगे इकरार करते हुए कि हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा,
مجھ کو شفا سے تو اپنی دیا سے، جو مجھ کو شفا سے تو اپنی دیا سے، بھر مجھ کو مسا سے یسوع کی وفا سے، بھر مجھ کو مسا سے یسوع کی وفا سے، توڑ سارے یہ بندھن اے میرے خدا، توڑ سارے یہ بندھن اے میرے خدا، کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سوا، میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سوا، اس کی حضوری یہاں موجود ہے۔ آئے ہم سب دعا کرنا شروع کریں۔ میں چاہوں گا خدا کے خادم سے کہ وہ یہاں سامنے آئے اور جماعت کے لیے دعا کریں۔ آئے ہم سب دعا کرنا شروع کریں۔ ہاللویا، اپنی فیملی کے لیے دعا کریں۔ ہاللویا، غیر زبانوں میں دعا کر سکتے ہیں تو غیر زبانوں میں دعا کریں۔ روح کی حضوری کو مانگیے، روح کی آزادی کو مانگیے، کسی کو نہ دیکھیے، کسی کو دیکھ کے نہ شرمائے نہ جھجکے، اپنی فیملی کے لیے دعا کریں، روح کی حضوری کے لیے دعا کریں، غیر زبان کے لیے دعا کریں۔ ہاللویا، خدا سے تماس کریں، خدا تو میری بدنی کمزوریوں کو، پریشانیوں کو دور فرما۔ آئے ہم سب دعا کرنا شروع کریں۔ ہاللویا، 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 تیرا شکر خدا یہاں موجود ہے۔ ہاللویا، میں چاہوں گا خدا کے خادم سے کہ دعا کرنا کریں۔ جلال کے بادشاہ خدا یسوع میں دھڑ کا سمجھ دعا ہم دل کی گہرائی سے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو اپنے وعدوں میں اٹل ہے۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو یہاں موجود ہے۔ ہم تیری موجودگی کا احساس کرتے ہیں، ہم تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو سنتا ہے، جواب دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے خدا، تاکہ ہم تیری مرضی کے مطابق چل سکیں۔ ہم سب کی ہر طرح کی کمزوریاں تیرے نام کے وسیلے سے ختم ہو جائے۔ اے خدا، ہر طرح کی بیماریاں پیدا کرنے والی تمام تاثیریں، تمام جراثیم یسوع کے نام سے ختم ہو جائے۔ ہاللویا، تمام طرح کی خدا ابلیسی تاثیریں تیرے نام کے وسیلے سے ختم ہو جائے۔ اور تیرا نام جلال پہ ہو۔ یسوع کے نام میں خدا ساری جماعت کو تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ وہ درخواست ہے جو بیماروں کی خدا تیرے سامنے ہے، اے خدا ہماری منت ہے انہیں اپنے ہاتھوں میں لے خدا، انہیں شفا یاب کر دے۔ اگر گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، اے خدا کہیں دور ہیں، نزدیک ہیں، اس لیے کہ تو دور نزدیک کا جیسا خدا ہے، انہیں چھوڑے اور مکمل شفا یاب کر دے۔ وہ اے خدا جو آج بھی گناہوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، انہیں بھی اے خدا گناہوں سے خدا آزاد کر دے۔ خدا تیری پاکیزگی میں آ کر تیرے لوگوں کے ساتھ مل کر تیری تعریف کر۔ ہم سب کی مدد کرنا خدا، اپنے نام کو جلال دے اور اپنے لوگوں کو اپنے حضور میں قائم و دائم رہنے کا فضل دے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم انسان ہوتے ہوئے کمزور ہیں، لیکن شکر کرتے ہیں کہ تو زوراور ہے۔ ہر طرح کی کمزوریوں کو، بیماریوں کو، پریشانیوں کو، گناہوں کو ختم کرنے کی طاقت ہے۔ ہم سب کی مدد کرنا، سارے کام جو تو نے کیے ہیں ان سب کے لیے شکر گزار کرتے ہیں۔ ہمارا اعتماد ہے کہ تو نے ایسا کر دیا ہے، مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے۔ آمین۔ تشریف رکھیے۔
آپ سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ اتوار کی عبادت صبح 9 بجے ہوتی ہے، تو مہربانی کر کے وقت پر آنے کی کوشش کیا کریں. کوشش کریں گے تو ہم ضرور پہنچیں گے، اگر کوشش نہیں کریں گے تو پھر نہیں پہنچیں گے. تو جمعرات کی عبادت شام کو 8 بجے ہوتی ہے. اس بات کا خیال رہے کہ چرچ میں کلیسیا کی حاضری بہت کم ہوتی ہے، تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم سب ایک جان ہو کر ابلیس کو شرمندہ کریں. جب ہم ابلیس کو شرمندہ کرنے کے لیے کچھ کریں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے خدا کے حضور میں حاضر ہوں. جب ہم سب ایک روح ایک جان ہو کر اپنے خدا سے مانگیں گے تو وہ ہماری سنتا ہے، جواب دیتا ہے اور کامیابیوں سے ہم کنار کرتا ہے. ان ساری باتوں کو اپنے دل میں رکھنا ہے، کلام کو پڑھنا ہے. جو نہیں پڑھ سکتے انہوں نے سننا ہے تاکہ وہ کلام ہمارے سامنے رہے اور ہم اس کی شکر گزاری کر سکیں. میں فیس بک پہ ایک بات پڑھ رہا تھا آپ کے حوصلہ افزائی کے لیے. اس میں جو بڑی خاص بات تھی وہ کہا کہ ایک بیٹی ہے، اس نے 1000 آیتیں یاد کی ہیں. کتنی جی؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو 4 آیتیں یاد کی ہیں؟ 1000 نہیں، کتنی؟ 4. اسے کتنی یاد کر رکھی ہیں جی؟ 1000. تو انہوں نے کہا جی 1000 آیت القدیر جہاں سے طبیعت ہے پوچھیں. تو جب آپ ایک حلقہ بتاتے ہیں کہ یہ میرا ایریا ہے، اتنا کچھ میں نے کیا ہے، تو اسی کے درمیان سے آپ سے سوال کریں گے. تو کیا یہ شرمندگی کی بات نہیں کہ اسے 1000 آیتیں یاد کرنی ہیں اور ہمیں 4 آیتیں یاد نہیں؟ اچھا ہے، اچھا ہے نا؟ یہ اچھا نہیں ہے. میں اس بیٹی کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ اس نے اس کی جرأت دکھائی ہے کہ 1000 آیت کہنے کو ہوتی ہے. پادریوں کو یاد نہیں ہوتی، مجھے تو یاد نہیں ہے میں کہوں، لیکن میں اس بیٹی کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اس کے لیے دعا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ اور اپنی جوان بیٹیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا سب کو اس طرح کا بنا دے کہ ہر چیز سے نظر ہٹا کے، ہر چیز سے خیال ہٹا کے اپنے خدا کے کلام میں نظر رکھ جائے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. آیا اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں. جلال کے بادشاہ، بزرگ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں. تو رحیم و کریم ہے، تو قہر کرنے میں دھیما، شفقت اور وفا میں غنی ہے. تو قہر کرنے سے پہلے خدا اپنے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے تاکہ وہ ہلاک نہ ہو جائیں. تو انہیں آگاہ کرتا ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ جائیں اور تیرے بیٹے یسوع کے نور میں شامل ہو جائیں. خدا پاک خدا آج کی ساری پرستش کے لیے، پرستش کرنے والوں کے لیے، قوائد کے لیے، اور خدا تیرے حضور میں مدد کرتا ہوں کلیسیا کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. تیرے کلام کے لیے شکر گزار ہوں جو تو نے مجھ سے اپنے لوگوں سے کیا ہے. تیرا کلام ہمیں اندھیروں سے نکالتا اور روشنی میں لاتا ہے. تیرا کلام ہمیں تیری پہچان بخشتا ہے. اے خدا ہم تیری پہچان میں بڑھتے ہوئے ابلیس کو شرمندہ کر سکیں. آج کی اس ساری پرستش کے لیے، تیری حاضری کے لیے، ہم یہ نذرانے کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں.